السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے والا ہوں۔ آج کا عنوان ہے اللہ کا مومن سے پیار۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے، مومن بندہ ہو یا مومن بندی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان اللہ سے محبت کرے، یہ تو اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنے، اور ظاہری طور پر ہر مسلمان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، زبان کے دعوے بھی ہے، اور اس میں اکثر مسلمان دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بہت بڑا آدمی ہے لیکن وہ اگر ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر ہم فخر سے بول لیتے ہیں ارے میرا نام لیا معلوم ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، مجھے یاد کرتا معلوم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پوری کائنات کا رب اگر ہم سے محبت کرے، سوچ کے دیکھنا اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے۔ آج وہ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ہمارے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں بچپن سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جلائے گا، دیکھو اللہ عذاب دیتا، دیکھو اللہ جہنم میں ڈالتا، دیکھو تمہارے لیے یہ سزا ہوگی۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں بچوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں۔ اللہ بولے تو بچوں کو صرف ڈرنا ہے، بس اتنا ہی نہیں، صرف ڈر ہی نہیں سکھانا، بلکہ ہمارے بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھانا ہے، اللہ بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے یہ بھی بتانا ہے۔ اور عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت شامل نہ ہو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تین چیزوں کا نام ہے عبادت۔ ایک، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کے آگے عاجزی بھی کرنا ہوگا۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر عبادت ہماری مکمل ہوتی۔ ایک آدمی صرف زندگی بھر اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہا لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کی عبادت بھی مکمل نہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ جو اللہ سے صرف محبت ہی کرتے رہتا، ڈرتا ہی نہیں، تو بھی اس کی عبادت مکمل نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں نا، ہر معاملے میں گناہ کرنے والا ہر گناہ کرتے ہوئے ارے اللہ رحیم ہے جی، اللہ رحمان ہے جی، معاف کرتا جی، اللہ سے ہم کو اچھی امیدیں ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا جی، اللہ معاف کر دیتا۔ یعنی وہ کبھی اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، صرف محبت کرتا اور امیدیں لگا کے بیٹھتا، یہ بھی عبادت مکمل نہیں۔
پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں جی ہمارے کو ہمیشہ جہنم کی تعلق سے ڈر ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، بے چین ہوتے ہیں، خبر کا عذاب یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی کو تو بھی زندگی دیا کہ ہمیشہ مار تم بول رہا، جلا تم بول رہا، جہنم کی سزا بول رہا، یہ ڈر ڈر کے زندگی گزارنا یہ بھی عبادت نہیں۔ جہاں ڈر ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو۔ تو آج جیسا کہ ہم اکثر سنتے ہیں، اکثر اجتماعات میں بھی سنتے ہیں، اکثر تقریروں میں چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، زیادہ تر اللہ کی طرف سے وارننگس ہی سنتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر، اللہ ایسا کرتا ویسا کرتا، اللہ پچھلے قوموں کو ایسا عذاب دیا، تم کو ایسے عذاب دیتا، یہ ڈرانے کی باتیں ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ محبت بھی کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، یہ بھی چند مثالیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کو سب سے پہلے سننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 207 نکال کے دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے محبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے کئی جگہ پر کئی آیتوں میں یہ ذکر کرتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد بولا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح ہم لوگ سورہ کہف آیت نمبر 58 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ جہاں ہم سنتے نا تیرا رب عذاب دینے والا ہے، تیرا رب سخت پکڑنے والا ہے، تیرا رب بہت زیادہ، تیرا رب نگہبان ہے، اس طرح کی آیتیں سنتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا، اللہ پکڑتا، اللہ عذاب دیتا، اللہ سزا دیتا، اللہ جہنم میں جلاتا، اور یہ بھی آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں پر ہم غور نہیں کرتے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا پروردگار بہت ہی زیادہ بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ پھر اسی طرح ہم لوگ اگر سورہ بروج نکال کر 14 نمبر کی آیت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح اس کی محبت اور اس کے محبت کا انداز اگر دیکھنا ہو، سورہ نساء آیت نمبر 147 بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو بہرحال یہ چند آیتیں سننے کے بعد ہم لوگ کچھ حدیثوں پر بھی اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندے سے پیار کرتا ہے اس کو دنیا کے چھینٹوں سے ایسے بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو سردی کے موسم میں پانی کے چھینٹوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندے سے پیار کرتا، جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کے چھینٹوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے غموں سے، دنیا کی تکلیفوں سے ایسے بچا لیتا جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو، اپنے بچوں کو، جب سردی ہوتی ہے بچے مریض ہوتے ہیں، بیماری میں بخار میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی سردی کے موسم میں پانی کے چھینٹوں سے جیسے اپنے بچوں کو بچا بچا کر رکھتے نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اسی طرح بچا بچا کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک بازو آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، اور وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں، ایک ہاتھ کے برابر آتا ہوں، اور وہ ایک بازو آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی تم جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو، تم جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تم چل کر جاؤ، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہوں بول کے بولا۔
تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے. جیسا کہ آج بھی اگر ہم لوگ کسی بڑے آدمی سے، کسی پولیٹیکل لیڈر سے یا پھر کسی بھی عالم سے ہم لوگ جب محبت کرتے ہیں نا، اس کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں نا، اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے یہ کہیں کہ جی صرف مس کال دے دو، کیا بولے؟ ٹھیک ہے جی. اگر وہ بڑا آدمی ہے بھئی، ہم اس کو نمبر دینا، ہمارا نمبر وہ اپنے پاس رکھنا، ہمارا فون اٹھانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہر آدمی ایسے ہی نہیں اٹھاتا. لیکن اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی یہ بولے کہ دیکھ بھائی تیرا نمبر تو میرے پاس ہے، جب بھی ضرورت ہو صرف مس کال دے دے، میں آ جاتا ہوں، مس کال دے دے، تیرا پورا کام کر دیتا ہوں. کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں، اتنا بڑا آدمی یہ بول رہا ہے کہ صرف مس کال دے دو تیرا کام ہو جائے گا، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. ایک بڑا آدمی ہمارا فون اٹھانا ناممکن کی بات ہے، لیکن ویسا آدمی اگر یہ بولے کہ صرف مس کال دے دے میں آ جاتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس حدیث میں کہتا ہے تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آتا ہوں تمہارے پاس. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ سورہ فرقان آیت نمبر 70 نکال کر اگر دیکھیں گے، ایک بڑی اہم آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بندوں سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کیسی محبت کرتا. بڑی اہم بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 70. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. کیسے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کر لیے، نہیں معلوم تھا، زندگی پوری گناہوں میں گزری، کوئی بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھ کے زندگی گزار دیا، 50-60 سال گزر گئے، کوئی شرک کرتے ہوئے زندگی گزار دیا، کوئی قتل کر دیا. کیونکہ ہمارے صحابہ میں بھی کئی ایسے تھے جو اسلام آنے سے پہلے کئی گناہ کرے، بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا، آج بھی اگر تم میں سے کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیسے محبت کرتا؟ اگر تم لوگ سچی توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، صرف یہ 3 کام کر لو. گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ یہ گناہ کو میں چھوڑ دوں گا، توبہ کر لو بس. اور توبہ کرنے کا طریقہ، توبہ کرنے کے لیے تمہیں کوئی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر، بہت بڑا کیا ہے وہ سنیاسی بن کر جنگلوں میں جا کر کوئی تپسیا کر کے، کوئی اذکار لمبے لمبے پڑھ کے، یا پھر الٹے لٹک کے، بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے نا. نہیں بھائی، ہمارے کو ہمارے خدا کی، ہمارے بھگوان کی کیا ہے کرپا ہونا، ہم اس کے قریب ہونا چاہ رہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو کرنا پڑتا. کھانا پینا بند کر کے، شادیاں کرنا بند کر دیے، اور بچوں سے دور ہو گئے، بیوی کو چھوڑ دیے، یا کوئی شادی ہی زندگی بھر نہیں کرا. کوئی کیا ہے بغیر کپڑوں کے جنگل میں زندگیاں گزار رہا، کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے کئی سال تپسیا کر رہا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر لے رہے لوگ. کس کے لیے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ان کے نزدیک، ان کے خدا کے قریب ہونے کے لیے یہ سب مشکلات اٹھا رہے. توبہ کرنا، معافی مانگنا بولے تو آج بھی نہیں معلوم کہ کئی مسلمان عورتیں اور مرد یہ کیا کرتے، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ناک رگڑتے، ایسی لمبی کیا ہے وہ ناک ایسا مٹی پہ زمین پہ ڈال کے لگڑنا لگڑے تو چھٹا نکل جاتا، کبھی کبھی چمڑے نکل جاتے ہیں ناک کے، خونا نکلتے، ایسا لمبے لگڑتے رہتے. کچھ لوگ وہ بڑے پہاڑ پہ دیکھا تھا، میں ایک مرتبہ گیا تھا ایسے ہی، مطلب دعوت دین کے کام کے لیے گیا تھا. یہ نہیں سمجھنا فیاض بھائی ہمارے گناہ کو بول رہے تمیز جا رہے کہ پہاڑ پہ بول کے، سمجھ رہے. تو بہرحال دعوت دین کی نیت سے گئے تھے. وہاں پر ایک مرتبہ تو دیکھا ایک آدمی ایسا لڑکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا. ارے پیروں سے چلنا بڑا مشکل ہے رے بابا، بولے تو انہیں ایسا لوٹ کے لیٹ کے ایسا لڑک رہا. تم بھی دیکھے ہوں گے وہ ٹی وی میں سیریل میں ایسا لمبے ہاتھ رکھ کے ایسا لڑکتے رہتے. ارے بغیر چپلوں کے کوئی چلتے رہتا ہے نا، دیکھتے نا سخت گرمی کے موسم میں یہ رستوں پہ لمبا 100-200 کلومیٹر کا سفر کرتے بغیر چپل کے. لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہونا بول کے غلط طریقوں پہ، دوسرے مذہبوں والے. کھانا، کچھ لوگ اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتے، نہیں ہم اتنے دن تک جو ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا کچھ تو بھی طریقہ نکال کے رکھ لیے، اس لیے حلال چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام. یعنی گوشت پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھاتا، فلان چیز کھاتا تھا نہیں کھاتا، انڈا نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا، فلاں نہیں کھاتا، بیوی کے پاس نہیں جاتا، بچوں کے پاس نہیں جاتا، اکیلا رہ کے 40 دن رہنا، 4 مہینے رہنا. نہیں بھائی،
اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہوں گے، بہت 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 زیادہ گناہ بھی کر لیے ہوں گے، تمہارے نام اعمال میں پورے کے پورے گناہ بھر لیے ہوں گے، 50 60 سال کیا 90 100 سال کے بھی اگر تم ہو گئے، پورے کے پورے گناہ ہی گناہ ہیں، آج تک تم کوئی نیکی نہیں کرے، لیکن صرف توبہ کر لو۔ توبہ ناک رگڑنے سے توبہ نہیں، ناریالاں لے کے جا کے وہاں پر پھوڑنے سے توبہ نہیں، جانوروں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا تم اتنے کیا ہے لاکھ روپے خرچ کرو تو تمہاری توبہ ہو جاتی، نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، صرف بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں توبہ کر لو۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہو اگر توبہ بھی کرنا پڑے، ارے بھائی صرف ہاتھ بھی اٹھا کے میں دعا کروں اللہ مجھے معاف کر، یا پھر اس طرح پکڑ کے اللہ مجھے معاف کر، اس طرح تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کو گالوں پہ مار لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ غلطی ہو گئی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا اگر میں گالوں پہ مار لیا، میں ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ جوڑ لیا، تو پھر تمہیں یہ کوئی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے جیسے بیٹھے وہیں پر بیٹھ کے اللہ مجھے آج گناہ کا احساس ہو گیا، اللہ آج تک بہت گناہ کر لیا، اللہ آج تک میں زنا کرا، شراب پیا، سود کھایا، اللہ آج تک میں نماز نہیں پڑھا، صرف بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں سوچ لو اللہ آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، بس صرف دل میں سوچ لو، زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں سے حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، دل میں یہ پکا ارادہ کر لو، سچی توبہ کر لو، دل میں یہ نیت کر لو، ساتوں آسمانوں والا رب تمہاری اس دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسے معاف کرتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ، الا من تابا، اگر توبہ کر لو، وآمنا، پھر ایمان لاؤ، اگر مشرک تھے شرک کر رہے تھے ایمان لا لو، کافر تھے اسلام سے دور تھے ایمان لا لو، توبہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ دوں گا، پھر اس کے بعد ایمان لا لو، پھر اس کے بعد نیک اعمال کر لو، اب تک گناہ کر لیے نا اب اچھے کام کر لو، اب تک برے کام کرے نا اب اچھے کام کر لو، بس یہ 3 کام کر لو، بدلے میں کیا ملے گا؟ اتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا۔ اللہ اکبر، گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے، تم بول رہا کتنی بڑی بات ہے۔ آج تک تم جتنے برائیاں کرے، جتنے گناہ کرے، وہ سب اللہ نیکیوں میں لکھ دے، تم بول رہا یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے تو اتنے دن گناہ کرنا، تیرے گناہ معاف کر دیا، جا آج سے نیا رجسٹر تیرا شروع ہو گیا، کافی تھا یہ، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تیرے گناہوں کو بھی میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، ایسی محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کر کس کی محبت میں کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں، ہم کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کس کے محبتیں دلوں میں بٹھا کے رکھیں۔ اتنی زیادہ محبت کرنے والا اس کائنات میں اس رب سے بھی زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کی ماں بھی محبت نہیں کر سکتی اتنی زیادہ، کسی کا باپ بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے، سال ہر سال گناہ کرے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اتنے دن گناہ کرا، اتنے دن کام نہیں کرا نا، اب آجا سچی توبہ کر لے کے تیرے کو میں صرف تیرے گناہ نہیں معاف کروں گا، بلکہ تو جتنے دن گناہ کر لیا نا، اتنے سال 10 سال 20 سال گھر سے بھاگ گیا تھا، کمپنی سے بھاگ گیا تھا، کوئی کام نہیں کرا تھا، چوری کر کے بھاگ گیا تھا، اب تیرے گناہ معاف کرنا نہیں بلکہ تو جتنی چوریاں کرا اتنا ڈبل تیرے کو اور پیسے دے کے میں گھر میں رکھ لے، تم بولنے والی ماں باپ ہے کوئی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو گناہ بھی کرا تو تیرے گناہوں کو نیکیوں میں لکھ دے، تو شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کر لے، شرط یہ ہے کہ ایمان لا لے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے کام کرنے والے بن جا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ آج یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے کو معاف کرتا نا، اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا اور لوگوں کا معاف کرنا کیسا رہتا معلوم ہے؟ زمین و آسمان کا فرق رہتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کرتا نا، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے نام اعمال لکھے ہوئے ہیں ایک کتاب میں، ہم لوگوں نے لکھا کسی چیز میں اگر لکھ دیے تو اس کے 10 پیپر یا 20 پیپر یا 50 پیجز پورے کے پورے ہم لوگ لکھ لیے، ہمارے فرشتے بھی، ہمارے نگہبان جو فرشتے ہیں اللہ کے مقرر کردہ، اگر ہمارے نام اعمال کے 50 پیجز لکھ دیے، سمجھو جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا نا کیسا معاف کرتا؟ ٹھیک ہے یہ 50 پیجز
اس کو آج بند کر دو، پھر وہاں سے دوسرے پیجز یعنی توبہ کرا، اب وہاں سے اس کے نام اعمال لکھو، ایسا نہیں بولتا اللہ تعالیٰ۔ اس کے جو 50 پیجز گناہ کے لکھے ہوئے ہیں نا، وہ 50 کے 50 پھر وائٹ پیپر کے جیسا بنا دو، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ گناہ تھے، اب وہ گناہ مٹا دیتا اللہ تعالیٰ، دکھتے ہی نہیں وہ گناہ، پھر توبہ کر لیے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ ہمارا معاف کرنا کیسا رہتا؟ لوگوں کا معاف کرنا کیسا رہتا؟ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم کسی سے معافی مانگے، یا تو 2-4 باتاں بول کے، یا پھر 1-2 مار کے اس کو ہاں ٹھیک ہے جا معاف کر دیا بولتے ہیں، پھر زندگی بھر اس کی اس غلطی کو دل میں یاد رکھتے ہیں۔ انہیں غلطی کرا تھا، ٹھیک ہے بعد میں توبہ کرا، معافی مانگا، لیکن غلطی تو کرا تھا نا، ستایا تو تھا نا انہیں میرے کو، ہم دل میں رکھتے اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں، بالکل وائٹ پیپر بنا دیتا ہمارے نام اعمال کو، ہماری کتاب کو بالکل وائٹ بنا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو اب یہ چند تمہیدی باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے کیسے ہے، کہاں کہاں، ایک ایک کر کے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، دین کی آسانی ہی اللہ کی پیار کی نشانی ہے۔ دین میں جو آسانیاں ہیں نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مشقتوں، مشکلوں، سختیوں بھرا دین نہیں دیا ہم لوگوں کو۔ ہمارا دین آسان ہے، لیکن یہ بات نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر مسلمان، خاص طور سے ہمارے نوجوان، یہ سمجھ رہے کہ ہمارا دین مشکل ہے، ہمارا دین یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ہمارے کو پابندیاں لگا رہا، یہ مشکل ہے، ہم سمجھ رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دین کتنا آسانیاں ہیں، یاد رکھو، آسانیوں بھرا نرم دین اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیا۔ جیسا کہ اگر ہم لوگ نمازوں میں غور کرتے ہیں تو ہماری نمازیں 5 نمازیں ہیں، دن میں صرف 5 نمازیں، اور اگر 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں کا وقت نکال دیں گے تو صرف 1 گھنٹے کی نماز کا وقت رہتا، باقی 24 گھنٹے دنیا کا کام کرو، صرف عبادت کرنا ہے 1 گھنٹہ۔ ہم لوگوں کو وہ 5 نمازیں اتنی مشکل دکھ رہی، ارے غیر مسلمان جیسا ہفتے میں 1 بار جا کے خالی ہوں کر دے کہ آ جا رہے نا بھائی، ہم بھی ویسا کر لیے تو اچھا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ مشکل لگ رہا ان لوگوں کو دیکھ کے کہ دن میں 5 بار جھکنا کیا، دن میں 5 بار نماز پڑھنا کیا، یہ مشکل ہے۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ دن میں 50 مرتبہ جھکو بولتا تو 24 گھنٹے کا دن دیا، 12 گھنٹے نماز پڑھ، 12 گھنٹے دنیا کا کام کر بولتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف 5 نمازیں دیا، پھر وہ 5 نمازوں میں صرف 17 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر تم مسافر ہے، سفر کر رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے وہ 17 رکعت بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے، نمازوں کو جمع کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو آدھی آدھی بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر تم مریض ہو گئے، اگر تم بیمار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی پڑھنا مشکل ہے، انگلی کے اشارے سے پڑھو، اتنی آسانی ہے ہمارے دین میں۔ پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی صرف مالداروں کو دینے کا حکم دیا، نہیں جتنے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ پڑھے تم سب زکوٰۃ دینا بولے تو ہم سب کو محنت کرتے ہوئے پیسے جمانا پڑتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بولا جس کے پاس مال ہے وہی زکوٰۃ دیں گے، اور وہ زکوٰۃ بھی کتنی دیں گے، صرف 2.5% دیں گے زکوٰۃ، صرف 2.5%۔ مطلب کیا ہے، 40,000 تمہارے پاس ہے تو اس میں سے تمہارے کو دینا صرف 1,000 ہے، اس میں سے صرف تمہارے کو دینا 1,000 ہے۔ پھر اسی طرح اگر تمہارے پاس 10,000 ہے تو اس میں سے دینا کتنا ہے، 250 روپے ہے صرف۔ زکوٰۃ کتنا آسان ہے، 1,000 روپے کے اماؤنٹ پہ صرف 250 روپے دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بولتا تمہارے، اچھا اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھو، زکوٰۃ دینا ہے، لیکن زکوٰۃ کب دینا ہے، وہ بھی تمہارے پاس جو بچا ہوا مال ہے، تمہارے پاس جو بیلنس ہے، 1 سال سے تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ جتنا کمائے اس میں دینا، جتنا کمائے اتنا اس میں سے دینا بولے تو کتنا مشکل ہوتا تھا۔ بھائی تمہاری تنخواہ 50,000 ہے ہر مہینہ، 25,000 اللہ کی راہ میں دینا ہر مہینہ بولا تو کتنا مشکل ہوتا تھا۔ ہر مہینہ تم 10,000 کما رہے نا، 5,000 اللہ کی راہ میں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کا پانی، اللہ کی ہوا، ہر چیز اللہ کی لے رہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کمائی میں سے آدھی کمائی دو بولتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک تو کمائی میں سے دیو نہیں بول رہا،
جو تم کھاتے پیتے خرچ کر لیتے وقت جو بچا کے رکھے وہ بچائے سو بھی 1 سال تک بچ کے ہے، اس میں سے دو، اور اس میں سے بھی کتنا دو؟ آدھا دو؟ نہیں، 2.5%۔ 40,000 میں 20,000 دو؟ نہیں۔ 10,000 دو؟ نہیں، صرف 1,000، 2.5% مانگ رہا اللہ تعالیٰ۔ اتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان زکوٰۃ چراتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں دیتے۔ تو یہ دین کی آسانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح روزہ، کتنے روزے فرض ہیں سال میں؟ 30 روزے، یعنی 1 مہینے کے روزے۔ سال کے 12 مہینے، اس میں سے روزہ رکھنا ہے ہم کو صرف 1 مہینہ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بول دیتا نہیں 12 مہینے دیا نا، 6 مہینے روزہ رکھو، 6 مہینے کھاتے پیتے رہو، کتنا مشکل ہو جاتا۔ ارے یہ تو برابری ہوتی نا بھائی، برابری ہوتی۔ ایک دن روزہ رہنا، دوسرے دن کھانا پینا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون لگا دیتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ 12 میں 6 بھی نہیں ہے، 6 نہیں 3 بھی نہیں ہے بھائی، 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھو بولے تو آج مسلمانوں کو وہ بھی مشکل دکھ رہا، وہ بھی تکلیف دکھ رہی ہے۔ حالانکہ ہمارا دین ایسا سوچے تو کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے، اس لیے کتنی آسانی رکھا۔ پھر اسی طرح اگر وہ رمضان کے روزوں میں بھی کوئی دائمی مریض ہے، یعنی ہمیشہ کا مریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے اس کو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صرف فدیہ دے دو، بولا اللہ تعالیٰ، پیسے دے دو روزے کا بدلہ۔ پھر اسی طرح اگر عام بیمار ہے، رمضان کے مہینے میں بیمار ہوا، بعد میں ٹھیک ہو سکتا، اس کے لیے کیا آسانی دیا؟ اب نہیں رکھے نا، بعد میں رکھ لو، بولا۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح قضا کرنے کا بھی ہم لوگوں کو یہاں پر کیا ہے؟ اجازت ہے۔ پھر اسی طرح حج کرنا ہے، حج بھی صرف مالداروں کے لیے، جن کے پاس استطاعت ہے انہی کے لیے حج فرض ہے، جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ان کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے۔ یہ سب دین کی آسانیاں ہیں، لیکن ان آسانیوں کو ہم کیا سمجھے؟ نہیں بھائی، دین ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اسلام ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم سمجھ رہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 16 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ترجمہ کیا ہے؟ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے استطاعت کے مطابق، تمہاری طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، بول رہا بس اتنا ہی۔ رات تمام ڈرتے 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 کانپتے 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 سو جاؤ، نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ رات تمام ٹھہر کے نمازیں پڑھو، نہیں بول رہا، تمہاری طاقت کے مطابق تم کر لو۔ دیکھو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہو گئے، کیا کرو؟ بعد میں رکھو، طاقت کے مطابق کر لو نا۔ سفر میں نہیں پڑھتے نماز، مشکل ہے، طاقت نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، ارے جمع کر لو نا، طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیا، پیسے نہیں ہے زکوٰۃ مت دو نا، پیسے نہیں ہے حج نہیں کر سکتے مت کرو نا، طاقت کے مطابق ہی اللہ سے ڈرو۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 نکال کر دیکھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کے روزے ایسی گرمی میں رکھنا طاقت سے زیادہ ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کو معلوم ہے تمہاری طاقت کتنی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، دین ہمارا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا دیکھو، اللہ تعالیٰ صرف نیتوں پر پورا اجر دے دیتا ہے، نیت کرو اچھی، اللہ تعالیٰ پورا اجر دے دیتا۔ کیسا دیتا؟ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل نہ کر سکا، آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کئی مرتبہ سنایا میں یہ حدیث، لیکن جتنا آپ سنیں گے اور جتنی اچھی طرح اس حدیث کو سمجھیں گے، یاد رکھیں گے، اتنا زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھے گی۔ میرا رب مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، میں اس محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کر میں کدھر بھاگ رہا ہوں؟ کس کی محبت میں بھاگ رہا ہوں؟ مال کی محبت میں بھاگ رہا ہوں، دنیا کی محبت میں بھاگ رہا ہوں، رشتہ داروں کی محبت میں بھاگ رہا ہوں، دوستوں کے سہیلیوں کی محبت میں بھاگ رہا ہوں، بیوی بچوں کی محبت میں۔ یہ سب محبتوں کو ایک طرف رکھو اور اللہ کی محبت ایک طرف رکھو۔ اللہ کیسے محبت کرتا اپنے بندوں سے، ان حدیثوں سے آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی نا، پھر اس کا نتیجہ، اس کے اثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، الگ ہی نظر آتے ہیں۔ کیسے ہوتے بھائی؟ یہ حدیث سنانے سے پہلے کیونکہ مثالیں یاد آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی نا،
جس سے بھی محبت ہوتی نا اس کی ہر بات ماننے کا دل کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی نا اس کی ناراضگی کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی نا اس کی عزت بھی کرتے، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی نا اس کو ملنے کی خواہش بھی ہوتی، اس کو دیکھنے کی خواہش بھی ہوتی، اس سے بات کرنے کی خواہش بھی ہوتی، اس کو اپنے باتیں سنانے کی خواہش بھی ہوتی، جس سے بھی تم محبت کرتے ہیں، چاہے وہ باپ کی محبت ہو، ماں کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، شوہر کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، دنیا میں تم جس سے بھی محبت کرتے، یا پھر وہ گندی محبتیں ایکٹر ایکٹریسز کی، یا پھر وہ کسی کی بھی محبت ہو، جس سے محبت ہوتی نا کیا سوچتے، بہنوں کب کال کرتے کیجیے، انتظار میں رہتے کہ نہیں، ان سے کب بات ہوتی کہ کیا ہے، ایک ماں کی تڑپ رہتی، بچہ باہر ہے سعودی میں، میرا بیٹا فون کرتا ڈیوٹی سے آنے کے بعد، محبت نہیں ہے یہ، اس سے بات کرنے کا دل کرتا، ایک بیوی ہے شوہر کے کال کا انتظار کرتی ہے، اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اسی طرح جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا ڈر بھی رہتا، ایک بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر سے بہت زیادہ اگر محبت کرتی ہے، میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ ڈر بھی رہتا، میرے کسی عمل سے، میرے کسی حرکت سے، میری زبان سے نکلی ہوئی کسی بات سے، یا میرے پہنے ہوئے کپڑوں سے، یا میرے کسی فنکشن میں جانے سے، جس چیز سے بھی میرا شوہر ناراض ہوتا میں اسے بچ کے رہوں، یہ ایک بیوی کی محبت ہے۔ ایک ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کو پریشانی نہ ہو، میرا بچہ روئے نہ، میرا بچہ ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے رہے، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ مثالیں دے کر میں آپ کو یہ سمجھایا، جس سے محبت ہوتی یہ سب چیزیں ہم دنیا میں اس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے بھی محبت ہو، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو، میری کوئی ایسی حرکت نہ ہو، میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوتا ہو، میں کوئی ایسی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو۔ یہ فکر ہوتی نا، کب ہوتی؟ بولو نا، کب ہوتی ہے فکر؟ جب اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے تب۔ غور کرو، جواب دو، سوچو، کیا ایسی محبت اللہ سے ہوئی ہم کو؟ اس لیے بولتے ہیں نا، خالی یہ تقریریں سن لینا، بیانہ سن لینا، ہم اتنا سمجھا رہے، اتنا بول رہے، اتنے قرآن کے آیتیں آ رہے، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، ایک کان سے سنتے ایک کان سے چھوڑ دیتے۔ کیوں بھائی؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں۔ محبت ہوتی تو ڈر ہوتا اس کو، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ محبت ہوتی تو فجر میں اٹھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ارے میرا رب کا حکم ہے بھائی، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے بھائی، نماز میں چلو، میرے کو میرے رب سے محبت ہے، میں اللہ سے باتیں کروں گا، چلے جاتا وہ نماز کو۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی نا، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، ارے یہ میرے رب کی باتیں ہیں بھائی، میرے کو میرے رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے، اس لیے وہ قرآن سنتا، قرآن پڑھتا، تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ رب سے ملاقات، میں جس سے محبت کرتا اس کو دیکھنے کا انتظار ہے مجھے، وہ سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، امریکہ میں ہے، کہاں ہے، لیکن اس سے میں محبت کرتا ہوں، میرا محبوب کب نظر آئے مجھے، اس کے انتظار میں رہتے۔ 2-4 دن 10 دن اگر وہ کسی اور گاؤں کو اور شہر کو چلے گیا، اس کے انتظار میں رہتے ہم، اس کی جدائی ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے دنیا میں، ہم جس سے بھی محبت کرتے۔ اسی طرح میرے رب سے میں کب ملتا ہوں، موت سے نہیں ڈرتا وہ آدمی، جیسے ہی مروں گا، کیونکہ حدیث بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کی نیت رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مروں گا تو کیا ہوگا، میرے رب سے میں ملاقات کروں گا، مروں گا تو کیا ہوگا، جنت میں میرے رب کا دیدار ہوگا، یہ محبت ہے۔ اور محبت قربانیاں بھی مانگتی ہے، بغیر قربانیوں کے محبت سچی نہیں ہوتی۔ بچے سے محبت ہے، ماں راتوں کی نیندوں کو قربان کرتی ہے، بچے سے محبت ہے، اپنے خواہشات کو کچلتی ہے، بچہ پیٹ میں ہے، محبت ہے ابھی سے، ڈاکٹر بولا فلاں چیز نہیں کھانا، نہیں کھاتی، پرہیز کرتی ہے، کیا کیا چیزیں قربان کرتی ہے ایک ماں اپنی بچوں کے لیے، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا، کیا کیا قربانیاں دیتا وہ۔ اچھا محبت بولے تو کیونکہ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی بھائی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ دیکھیے صرف عورت ہی ہمیشہ محبت نہیں کرتی، مرد بھی عورت سے محبت کرتا ہے، وہ محبت
ہر ایک کے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے محبت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جھوٹی محبتیں کرنے والے، جیسا کہ میں بولا نا اس سے پہلے کے ٹاپک میں، پچھلے ہفتے میں بولا تھا، عشق اور محبت کا فتنہ بول کے، وہ محبتیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ وہ صرف زبانی محبتیں، وہ دیکھا دیکھی کی محبتیں، چہرے کی محبتیں، وہ سٹائل کی محبتیں، میک اپ کی محبتیں، وہ الگ چیز ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹے قصے کہانیاں، وہ جیسا کہ میں بولا تھا نا، وہ چاند لاتا ہوں ستارے لاتا ہوں بولے سو، وہ محبتیں پوری الگ ہوتی ہیں۔ تیرے واسطے فلک سے چاند لاتا ہوں، 16-17 ستارے توڑ کے لاتا ہوں بولے سو جو ہے نا، یہ محبتیں صرف زبانی محبتیں۔ اب یہ محبت اصل میں یہ بات دہرایا اس لیے کہ شادی کے بعد بھی ایک عورت چاہتی ہے میرا شوہر بھی میرے کو روز ویسا گانے سنائے تو اچھا رہتا تھا بول کے، وہ ٹی وی میں دیکھے جیسا میری بیوی بھی میرے کو ہمیشہ روزانہ آئی لو یو بولنا، میرا شوہر بھی میرے کو آئی لو یو بولنا، اچھی بات ہے، بولے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہی محبت نہیں ہے کہ صرف زبان سے چند کلمات نکالو، یہی محبت نہیں ہے، یاد رکھو۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، پیسے لا کے خرچ کرتا ہے تمہارے اوپر، تمہارے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رہنے کے گھر کا انتظام کرتا ہے، تو یہ بھی تو محبت ہے۔ وہ زبان سے نہیں بول رہا لیکن عمل کر کے بتا رہا کہ اس کی محبت کیسی ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ اس سے پہلے ہفتے میں بھی میں یہ بات بتایا تھا آپ لوگوں کو، یہ جو عاشقی، یہ محبت کی چکر ہے نا، ویسی ہی میں بنوں۔ اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ شوہر جیسے شادی سے پہلے لوگ رہتے ویسا میرا شوہر بھی شادی کے بعد ہی ویسا رہنا، میری بیوی بھی ویسی رہنا، یہ خواہش رہے، تو پھر وہ کیا بولتے بھائی اس کو، الفاظ اس کے لیے برے سے برے استعمال ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو وہ جو غلط چکروں میں عاشقوں کے لیے جو محبت ہوتی نا، پھر اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ بیوی کا ایک مقام ہوتا ہے شوہر کی نظر میں، اور اسی طرح شوہر کا مقام بیوی کی نظر میں بھی ہوتا ہے، دل و دماغ میں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا، اس کے گھر کے پورے کام کاج کرنا، یہ بھی محبت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو محبت اصل میں بول رہا تھا قربانیوں کا نام ہے۔ تو جب قربانی نہیں ہوتی تو پھر وہ محبت سچی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ایک لڑکا اپنے باپ سے بول رہا، ابا میں بہت محبت کرتا آپ سے، ابا میں بہت محبت کرتا، ابا بیمار ہوئے بیٹا ایک گلاس پانی لے کے آ، ابا میں بہت محبت کرتا، پانی نہیں لاتا، مگر یہ محبت ہے؟ اب وہی وہ چاند ستارے لاتا ہوں بولے سو، یہ سیم ہو گئی نا کہانی، چاند بھی لاتا ہوں، ستارے بھی لاتا ہوں، لیکن شادی کے بعد راشن ہو گیا بولے تو ترکاری بھی نہیں لاتا، جا تیرے من کے گھر کو جا کے لا لے جا، بھاگ کے آئی نا میرے ساتھ چوری کر کے گھر میرے سے زیوراں پورے اٹھا لے کے آئی نا، وہ کھائے سوتے دن مزے میں رہیں گے، ہو گیا تو انہیں کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، جا اور لا جا تیرے من کے پاس بولتا۔ تو محبت قربانی مانگتی ہے، تو قربانی کے بغیر محبت سچی نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں قربانیاں تو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی کوئی قربانی کرے؟ اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی کر کے فجر میں اگر نماز پڑھے، ایک دن کی بھی فجر نہیں چھوڑے، یہ سچی محبت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی محبت میں اگر رمضان کے پورے روزے رہے، اپنے بھوک اور پیاس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلے، یہ قربانی سچی محبت کی نشانی۔ لوگاں ناچ رہے، لوگاں ڈانس کر رہے، لوگاں شراب پی رہے، لوگاں بے پردہ گھوم رہے، ان کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی خواہش آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی ویسے ناچوں، میں بھی ویسے گھوموں، میں بھی ویسے بے پردہ پھروں، میں بھی شراب پیوں، میں بھی ڈی جے کے سامنے ڈانس کروں، میری بھی خواہش ہے، لیکن ان خواہشات کی قربانی کر کے میرا رب کا حکم ہے میں وہ کام نہیں کروں گا، یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ تو جس میں قربانی نہیں اس میں محبت نہیں، محبت قربانی مانگتی ہے۔ کیا کیا باتیں بتاؤں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی سچی محبت میں ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی قربانیاں دے دیے، اپنی بیوی کو چھوڑے، اپنے بچے کو چھوڑ دیے، آگ میں کھود گئے، باپ کو چھوڑ دیے، محلے کو چھوڑ دیے، گاؤں کو چھوڑ دیے، شہر کو چھوڑ دیے، پراپرٹی کو چھوڑ دیے، کیا کیا قربانیاں نہیں دیے۔ تو ہم بھی اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا قربانی دیے، کیونکہ ہمارا رب تو اتنی محبت کرتا ہم سے، کتنی محبت، ابھی وہ حدیث سنایا نہیں میں بھی، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ نیکی نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کر لیا لیکن وہ عمل نہیں کرا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادہ کرنے سے ایک نیکی اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا یہ ارادہ تھا ہم باہر نکلیں گے، 1000 روپے کسی غریب کو
خیرات کریں گے. 1000 روپے تو بڑی بات ہوتی نا. چلو کم از کم اتنا تو ارادہ ہوا ہمارے دل میں کہ بھائی میں 1 روپیہ خرچ کروں گا. اس حدیث کو سمجھا رہا ہوں میں. دل میں ارادہ ہوا ایک نیکی کا کام کروں گا, 1 روپیہ خرچ کروں گا, لیکن بعد میں بھول گئے یا پھر خرچ نہیں کرے, اس کو دیے نہیں, لیکن ارادہ کر لیے. ارادے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 نیکی لکھ دیتا. ارادہ تو کر لیا نا, نیت کر لیا نا, ابھی پیسے نہیں دیے, 1 روپیہ نہیں دیا, لیکن اللہ تعالیٰ لکھ دیتا میرا بندہ اچھا ارادہ تو کرا نا, چلو 1 نیکی لکھ دو. لیکن وہ بندہ اگر اس ارادے کے مطابق 1 نیکی کر لیا, مثال کے طور پر وہ 1 روپیہ کسی کو خیرات کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کو 1 نہیں لکھتے, اللہ تعالیٰ اس کو 10 بھی لکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے 10 بھی اللہ تعالیٰ لکھے گا, یا پھر 700 تک بڑھا دے گا, یا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا اس کی نیت کے مطابق. کرے 1 نیکی لیکن اللہ تعالیٰ لکھا 700 نیکی, اور اس سے بھی بڑھا کے اللہ تعالیٰ لکھ دے گا. اسی حدیث کے الفاظ ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرا, بیٹھے بیٹھے 1 روپیہ خرچ کر تم بول کے بھی ارادہ کرا تھا, لیکن اسی طرح ایک دوسرا بندہ دل میں خیال آیا, کبھی فون دیکھا, موبائل دیکھا, کچھ تو بھی غلط ارادہ آیا, دماغ میں غلط خیال آیا, باہر جاؤں گا نا اب ایک گناہ کروں گا یا چوری کروں گا. ارادہ آیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ اللہ کی یاد آئی تو وہ نہیں بھائی میں نہیں کرتا ہوں. خواہش تو ہوئی, برائی کرنے کی خواہش تو پیدا ہوئی, لیکن نہیں میں اب توبہ کر لیتا ہوں, میں وہ گناہ نہیں کرتا ہوں. میں اب نہ وہ برائی کے ارادے کے آنے کے بعد برائی نہیں کرا نہ نیکی کرا, بلکہ برائی کے ارادے کے آنے کے بعد اس برائی کے خیال کو ختم کر لیا. خیال آیا تھا لیکن اس برائی کو ختم کر دیا, برائی نہیں کرا, گناہ نہیں کرا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میرا بندہ برائی کا خیال آنے کے بعد بھی برائی نہیں کرا, میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی پھر بھی لکھ دو. کچھ بھی نہیں کرا, انہیں خیال آیا, نہ برائی کرا نہ نیکی کرا. اب ہم دل میں بیٹھے, دیکھیے ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, آپ کے فرینڈز کا, آپ کے سہیلیوں کا, آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے دوستوں کا کوئی فون کال آتا ہے, چل میاں کل پارٹی کریں گے, چل میاں کل شادی میں جائیں گے, چل میاں فلاں رسم و رواج میں جائیں گے, چلو وہاں جا کے ایسا ڈانس کریں گے, یہاں جا کے ایسا ناچیں گے, یہاں جا کے ایسا بے پردہ گھومیں گے. کچھ تو بھی برائی کا خیال آیا, ان کا فون کال آیا, بول دیے ٹھیک ہے جائیں گے, بعد میں خیال آیا نہیں جانا, لوگ سب جا رہے لیکن میں نہیں جاتا. جانے کا ارادہ تھا لیکن بدل لیے, نہ نیکی کرے نہ برائی کرے, صرف ارادہ آنے کے بعد اس برائی کے ارادے کو ختم کر لیے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی 1 نیکی لکھ تم بول رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بندے کو جب برائی کا خیال آیا, اب اس برائی کے خیال کے آنے کے بعد وہ گیا اور وہ برائی کر لیا, وہ گناہ کر لیا. اب وہاں 1 نیکی کا ارادہ آیا اور نیکی کر لیا تو کتنا اللہ تعالیٰ ثواب لکھا؟ 10 یا نہیں تو 700. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نیکی 1 کرا, ثواب اللہ کتنے لکھا؟ 700 کے برابر. اب یہاں پر برائی کا خیال آیا, جا کے برائی کر لیا, تو انصاف تو یہ ہوتا تھا, برابری تو یہ ہوتی تھی, تو نیکی کرے تو 700 نیکیاں لکھانا, تو گناہ کرے تو 700 گناہ لکھنا تھا. اللہ تعالیٰ بولتا میرا بندہ 1 ہی گناہ کرا, اس کے نام عمل میں 1 ہی گناہ لکھو. یہ اللہ کی محبت. 1 نیکی کرے تو 700 نیکیاں ملیں گی, لیکن 1 گناہ کرے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا. اور 1 نیکی کا ارادہ آیا لیکن وہ نیکی نہیں کرا تو بھی تمہارے ارادے کے مطابق 1 نیکی کا ثواب ملے گا. اور برائی کا ارادہ آیا, برائی نہیں کرے تو برائی کا ارادہ آنے کے بعد بدلنے کے لیے, اس برائی کے ارادے کو بدلنے کے لیے تم نہ نیکی کرے نہ گناہ کرے, پھر بھی اللہ تعالیٰ 1 نیکی لکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو یاد رکھو, دنیا میں کوئی ایسی محبت کرنے والا ہے؟ میں صرف ارادہ کرتا ہوں میرے کو پیسے دینا بولے تو دیتے کوئی؟ جاب کرتا ہوں بول کے گئے کسی کمپنی میں, کسی دکان میں, آفس میں, ٹھیک ہے جی محنت کرتا ہوں, صبح آؤں گا 10 بجے, شام کے 6 بجے تک کام کروں گا, تمہاری ہر مہینہ 10,000 50,000 جو بھی تنخواہ ہے. اس کے بعد دوسرے دن مت جاؤ کام پہ, تیسرے دن جا کے بولو کیا ہوا جی تم کام پہ آتے, بولے نہیں آئے. ہاں نہیں آیا لیکن میرے کو تنخواہ دو, بولے تو دیتا. کیوں دینا بھائی تنخواہ؟ میں نیت کرا جی, دیو میرے کو تنخواہ. میری نیت تھی آنے کی, خیال ہے میرے دل میں, ارادہ ہے, اچھی نیت ہی تھی کر تم بول کے, نیت کے لیے میرے کو پیسے دو بولے تو کوئی دیتا نہیں دیتا.
کوئی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر اس نیت سے لیٹا کہ وہ رات کو نماز پڑھے گا لیکن صبح تک نیند اس پر غالب آ گئی، جو سوتے وقت اس نے نیت کی تھی اس کا اجر بھی لکھا جائے گا اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ بھی ہوگا۔ نسائی کی روایت۔ کیا ثواب ملا؟ رات کو سوتے وقت صرف یہ ارادہ کرو، یہ نیت کرو کہ اللہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند غالب آ گئی، نہیں اٹھ سکے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بولتا کیونکہ میرا بندہ سچی نیت کر کے سویا، انہیں تہجد نہیں پڑھا لیکن تہجد پڑھنے کے برابر ثواب لکھ دو، بولتا اللہ ہو۔ کیا کریں گے پھر؟ اب کیا کریں گے؟ نیت کریں گے؟ کس کی نیت کریں گے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ، یا تو سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات، یا نہیں تو پھر آپ کسی اور دنیا میں۔ رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کریں گے، روز خالی نیت ہی کر کے سو جائیں گے؟ نہیں نا، پڑھنے کی نیت جس کی ہوگی سچی نیت اس کے لیے یہ ثواب ہے، ایسا نہیں ہاں نیت کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے، تم بول رہا نا روز فجر پڑھ تم بول کے نیت کر لے تو ایک دن بھی الارم نہیں لگا تو فجر کی نماز کا ثواب مل جاتا؟ نہیں ملتا۔ روزہ بھی رمضان کے رکھتا ہوں بول کے نیت کرتا ہوں لیکن ایک دن بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، مل جاتا؟ نہیں۔ غفلت میں اگر کبھی ایسا ہوا تہجد کے لیے نیت کرے لیکن نہیں اٹھ سکے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب برابر لکھ دیتا، اجر مل جائے گا اس کا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے عذر کی وجہ سے بھی اجر، مطلب کوئی مجبوری عذر کسی وجہ سے، جیسا کہ مدینہ میں ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے جانا تھا، تبوک بڑی سخت گرمی کے موسم میں صحابہ کو نکلنا تھا، 700 کلومیٹر کا سفر تھا، مدینہ سے تبوک کا جو راستہ تھا 700 کلومیٹر کا، اور صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آنا چاہتے ہیں جنگ میں، تبوک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن سواریاں نہیں تھیں جانے کے لیے، اتنی دور سفر کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، گدھے نہیں تھے، کچھ صحابہ کو سواریاں نہیں ملنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو، حالانکہ جنگ میں جانا ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، زندہ بچ کے آتے کسی کو گارنٹی نہیں ہے، اگر سواریاں نہیں مل کے اگر کوئی گھروں کو واپس چلے گئے، اگر ہم جیسے ہوتے خوشی سے چلے جاتے تھے، ارے وہ تو جنگ کی بات ہے، آج اگر کسی نیکی کے کام کو جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے، ہاؤ جی بہت دیکھے آٹو آیا نہیں، چلو خوشی سے سو جاؤ، ٹی وی لگا کے دیکھو، ہے نا، ہمارے کو خوشی ہوتی ہے، ایک دینی مجلس میں جانا تھا، ایک دین کا کام کرنا تھا، کوئی بھی خیر کا کام کرنا تھا، جانے کا ارادہ تھا، لیکن عذر کون سی تو بھی ایک مجبوری آ گئی، یا تو آٹو والا نہیں آیا، یا تو شوہر یا باپ چھوڑتے بولے لیکن آئین ٹائم پہ کال کرے تو میں بزی ہوں میں نہیں آ سکتا ہوں بول کے بول دیے، یا پھر رشتہ دار آ گئے اچانک، ہمارے دل کی کیفیت کیا رہتی؟ خوشی ہوتی، اکثر لوگوں کی خوشی ہوتی، اکثر، سب کی نہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کو ایسی ہی نیت ہمیشہ رکھنے کی توفیق دے۔ آپ کو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس اجتماع میں، اس خیر کے کام میں، اس نیکی کے کام میں، اس دعوت دین کے کام میں جانے کا ارادہ تھا لیکن اچانک کوئی رشتہ دار آ گئے یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، اس وقت اگر آپ کو تکلیف ہوئی، ارے یہ کیا مصیبت ہو گئی، ابھی آنا تھا کیا ان کو، ابھی یہ رکاوٹ آنا تھا کیا، تو پھر الحمدللہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن چلو بہانہ تو مل گیا، ایک آٹو والا نہیں آیا، بہانہ تو مل گیا، چلو بھائی اچھا ہو گیا، کہاں جاتے کہاں سنتے، تو پھر یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ تبوک میں کچھ صحابہ کو سواریاں نہیں ملی، جنگ میں جانا تھا، واپس جاتے وقت وہ لوگ روتے ہوئے گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے صحابہ کے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مجبوری کی وجہ سے ان لوگوں کو سواریاں نہیں ملی تو واپس غم میں جا رہے گھروں کو، اللہ یہ بہترین موقع تھا جنگ میں جانے کا، مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے، روتے ہوئے جا رہے تھے صحابہ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں تم نے جتنا بھی سفر کیا وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر شریک رہے، ان کو
کسی مجبوری نے روک دیا. حدیث میں الفاظ اس طرح بھی ہے کہ ان کو بیماری کی وجہ سے وہ لوگ رک گئے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. سواریاں نہ ملنے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے، جن کا ارادہ تھا جنگ میں جانے کا لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو برابر اجر ملے گا. بولا وہ صحابہ جو مدینہ میں ہیں، نیت سچی ہے، جنگ میں نہیں آئے، لیکن تم لوگ جنگ میں جا کے مشکل اٹھا کے، سختی، دھوپ، پیاس، یہ سب برداشت کر کے دشمنوں سے لڑ کے جتنا اجر جتنا ثواب کمائے، وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی اتنا برابر ثواب کمائے، کیونکہ ان کی نیت آنے کی تھی، سچی نیت تھی. تو مجبوری کی وجہ سے کبھی اگر ہم لوگ بھی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری نیت پر وہ کام کرنے کے برابر اجر دیتا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے بھی پورا اجر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے بدلے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے جس طرح آگ سونے کے رنگ کو مٹا دیتی ہے. سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بیمار ہے ہم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کی وجہ سے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں اپنے بندے کو قید کیا، یعنی بیمار ہے نا، وہ بیماری کی وجہ سے میں اس کو قید کیا. اگر وہ صحت مند ہوتا تو ضرور با جماعت نماز پڑھتا اور دیگر فرائض بھی ادا کرتا. اب تم اس کے نام اعمال میں تمام نیکیوں کا ثواب لکھو. یعنی ایک بندہ ہمیشہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، ایک بندہ ہمیشہ دعوت دین کا کام کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا نیکی کا کام، خیر کا کام، غریبوں کو دیتا تھا، کوئی بھی ایسا نیکی کا کام ہمیشہ کرتا تھا، لیکن اچانک وہ بیمار ہو گیا. اب جو بیمار ہو گیا وہ مسجد کو جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہو گیا رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ ہمیشہ کرتا لیکن اب میں اس کو بیماری کی وجہ سے قید کر دیا نا، پھر بھی وہ نہیں آ رہا مسجد کو، باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، پھر بھی اس کو گھر میں بھی بیٹھا رہا، تب بھی اس کو پورا اجر لکھو. بول رہا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے. اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ کب تک لکھنا؟ ٹھیک ہے اللہ اب فجر کی نماز میں نہیں آیا، فجر کی لکھ دیتے، ظہر کی نماز میں نہیں آیا، ظہر کی بھی لکھ دیتے. اللہ ایسا کتنے دن لکھنا؟ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں شریک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سک رہا، وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا، وہ دعوت دین کا کام نہیں کر سک رہا، وہ اجتماعات میں نہیں آ سک رہا، نہیں بیٹھ سک رہا. اللہ ایسا کتنے دن اس کا ثواب لکھنا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے یا موت کا جام پی کر میرے پاس آ جائے، تب تک اس کو نیکیاں برابر لکھتے جاؤ. سلسلۃ الصحیحہ میں جتنے مہینے جتنے سال اگر وہ بیمار رہا، اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اتنے دن اس کو با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب، اتنے دن روزہ نہیں رکھا اتنے دن روزے رکھنے کا ثواب، اتنے دن دین کا کام اجتماعات میں جانا آنا جو بھی کرتا تھا اتنے دن اس کو برابر ثواب. اس کو ایسے مثال سے سمجھو، ایک آدمی زندگی بھر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، زندگی بھر ہر فرض ادا کرتا تھا، زندگی بھر دعوت دین کا جذبہ تھا، اچانک وہ ایسا بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا پھر وہ بیماری آتی نا بھائی ہاتھ پیر گر جاتے ہیں، مریض ہو جاتے، وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. مسجد میں جا کے بعد جماعت نماز پڑھنے والا کتنے سال تم گھر میں بیمار ہو کے مسجد میں اب نہیں جا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ برابر مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا ثواب لکھتے جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو ہمارے نام اعمال، ہمارے نیکیاں ہمیشہ ہم کرنے والے رہیں اور ہماری نیتیں بھی صاف رہیں، اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیتا. پھر اسی طرح اب تیسری چیز، صرف ایک عمل پر کئی گناہ کا ثواب ہے، ایک عمل پر کئی گنا ثواب لکھتا اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 245 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہا ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے. اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ کو قرض دے سکتے ہم؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. غریبوں کو دیے، دین کے کام کے لیے دیے، کون سی بھی نیکی کے کام کے لیے دیے، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. مطلب ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ہم کو جنت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا کہ اگر تم اللہ کو قرض دیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرتا؟ بڑھا چڑھا کے دیتا۔ بول رہا تم اگر کسی کو قرض دیے، واپس لوٹاتے ہوئے وہ کتنے دے گا؟ جتنا دیے اتنا دے گا، اگر زیادہ دیا تو سود ہوگا، وہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دیتا؟ دیکھو حدیث بھی سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیت کے مطابق عمل کر لیا، اللہ اس کے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری صحیح بخاری کی روایت، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کیا، اللہ اس کو بڑھاتے رہتا حتیٰ کہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے؟ تم ایک کھجور دیے دنیا میں، اچھی نیت سے دیے، کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا، اللہ اس کو بڑھاتے رہتا بڑھاتے رہتا۔ تو تم دنیا میں جو بھی خرچ کرو گے، تم ہر مہینہ 100 روپے خرچ کر رہے، 1000 روپے خرچ کر رہے، تو تمہارے کو بدلہ 100 روپے کے برابر نہیں ملتا، 1000 کے برابر نہیں ملتا، بلکہ بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کل قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا ثواب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ہم لوگ ایک فرض نماز اگر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، 27 نمازوں کے برابر ثواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح بیت اللہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا بدلہ 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبوی میں پڑھے تو 1000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد اقصی میں پڑھے تو 250 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ تو اس طرح ہماری چھوٹی نیکیاں، تھوڑی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر ایسا قانون رکھ دیتا، کیسا قانون؟ دنیا میں تم جیسا گھر بناتے ویسا جنت میں بھی گھر ملتا، بولا تو کتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دنیا میں جیسا گھر بنا لیے ویسا گھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو دیتا، دنیا میں جتنا خرچ کرتے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے کو ثواب دیتا، بولے تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ غریبوں کے لیے تو اور زیادہ یہ ظلم ہو جاتا تھا۔ اللہ مالدار ہے، انہیں تو بہت خرچہ کرا، اس کو بہترین جنت، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کیسے جنت میں جانا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ کیسا؟ غریب اگر 1 روپیہ خرچ کرا اس کی نیت اچھی تھی، امیر اگر 10,000 بھی خرچ کرا اس کی نیت بری تھی، دکھاوے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس غریب کو اجر زیادہ دیتا اس امیر کے مقابلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، ذکر کرنے والوں کا بہت ذکر کرنا۔ کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ عام الفاظ میں۔ اے اللہ کے بندو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ کیسے یاد کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اکیلے میں، اور اگر بھری مجلس میں میرا بندہ مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر ہم اکیلے میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، اللہ اکبر بولے، 7 آسمانوں والا رب بھی اکیلے میں ہمیں یاد کرتا۔ دنیا میں ہے کوئی تم جس سے محبت کرتے، جس کو بڑا سمجھتے، جو تمہارا ایکٹر ہے، جو تمہاری ایکٹریسز ہے، جس کو تم یاد کرتے ہو، جس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، جس کا فرسٹ شو دیکھتے ہو، جس کے پوسٹرز لگا کے اس کو دودھ سے نہلاتے ہو، جس کو کروڑوں روپے اس کے فلم پر تم لوگ اپنے جیبوں سے نکال کے اس کو پالتے ہو، جس کے لیے لڑتے ہو، جس کے لیے جھگڑتے ہو، جس کے لیے فائٹ کرتے، جس کے لیے مر جاتے ہو، جس کا برتھ ڈے منا کے تم خوش ہو جاتے ہو، اس کے جیسے بال بناتے ہو، اس کے جیسے پینٹ پہنتے ہو، اس کے جیسے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو، اس کے جیسے طور طریقے اپناتے ہو، اس کے پوسٹرز اپنے گھروں پہ رکھتے ہو، اس کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھتے ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، کرکٹر ہو، پولیٹیشین ہو، تم جب بھی یاد کرتے کیا وہ تمہیں یاد کریں گا؟ تم پکارے تو بھی یاد نہیں کرتا، تم روئے تو بھی یاد نہیں کرتا، تم مرے تو بھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ لیکن وہ رب تم اکیلے میں یاد کرو، 7 آسمانوں کے اوپر وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تم مجلس میں یاد کرو، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یاد کرو، تم 4 دوست مل کے کسی ہوٹل پہ بیٹھے، کسی فنکشن ہال میں بیٹھے، کسی کالج میں بیٹھے، کسی اسکول میں بیٹھے، کسی اجتماع میں بیٹھے، آٹو میں جاتے ہوئے، بس میں جاتے ہوئے،
شادی کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر اگر 2-4 لوگ 10-15 لوگ بیٹھ کے تم یاد کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا، یعنی اللہ فرشتوں کی مجلس میں تمہاری یاد کرتا۔ کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ مجلسوں میں یاد کرتے ہیں؟ اگر یاد کرنا بھی ہو نا، وہ بوڑھے ہونے کے بعد کچھ لوگ صرف اکیلے میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تسبیح کر لیتے ہیں، یہ بھی یاد کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مجلس میں بیٹھ کے یاد کرنے کی عادت ڈالو۔ آج اللہ کو بھول چکی ہیں ہم لوگ، ہماری مجلسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ شادی کے فنکشن ہال میں جانے کے بعد کسی کو اللہ کی یاد آتی ہے؟ ایک قرآن کی آیت کوئی شادی اور نکاح کے فنکشن میں کوئی پڑھتا ہے، کوئی بولتا ہے؟ سوائے قاضی صاحب کے باقی کسی کی زبان سے کوئی آیت، کسی آیت کا ترجمہ، کسی کو نصیحت، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، حدیث، کوئی چیز تو بھی شادی کے فنکشن میں کسی کو یاد نہیں آتی۔ اپنی مجلسوں میں دنیا کی ہر بات ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو صرف دین کی بات نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کر آج کے بعد ہم ہماری مجلسوں میں ضرور یاد کریں گے اللہ کو۔ لوگ دنیا کی بات کریں گے، لوگ غیبتیں لا کے سنائیں گے، لوگ اس کے کہانیاں قصے لا کے سنائیں گے، لوگ ہنسی مذاق کریں گے، لوگ سیریلوں کے اور ٹی ویوں کے اور فلموں کے واقعات لا کے سٹوریاں سنائیں گے، اس کے بدلے میں ہم اللہ کا قرآن سنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی پیاری حدیث سنائیں گے۔ ہم اگر مجلسوں میں اس طرح اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالی ہمارا نام فرشتوں میں یاد کرے گا، ہمارا نام فرشتوں کے سامنے لے گا۔ دیکھو دیکھو فرشتوں، میرا وہ بندہ، دیکھو دیکھو فرشتوں، ہمارا نام لے کے یاد کرے گا۔ دیکھو وہ فلاں عبداللہ ہے نا، دیکھو فلاں عبد الرحمن ہے نا، فلاں نظام آباد میں بیٹھ کے، فلاں حیدرآباد میں بیٹھ کے دیکھو میری یاد کر رہا، الفرقان فاؤنڈیشن میں بیٹھ کے دیکھو ہر سنڈے اتنے لوگ میری یاد کر رہے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھو، ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہماری یاد کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے۔ کیا سمجھے اس مجلس کو؟ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھے، ان حدیثوں کو نہیں سمجھے۔ ہمارا یہاں 1 گھنٹے سے جو اللہ کو یاد کرنا، یہ ایسی مجلس ہے، ہم سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ عرش والا 7 آسمانوں کے اوپر ہمارا رب فرشتوں کے سامنے ہماری یاد کر رہا، ہمارا ذکر کر رہا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اس مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے اگر کسی ٹی وی کے سامنے، گھر میں رشتہ داروں کے سامنے، وہاں یہاں اگر وقت گزارتے تو اللہ تعالیٰ یاد کرتا؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر اسی طرح آخری بات بول دے کہ آج کی اپنی بات کو یہیں پر روک دیں گے، وہ ہے 5ویں چیز، قیامت کے دن مومن سے اللہ تعالیٰ کا پیار۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتا، کیسی محبت کرتا اپنے بندوں سے۔ اب تک میں دنیا کی مثالیں دیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتا، دنیا میں اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتا، اب قیامت کے دن کیسی محبت کرتا، یہ بھی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے۔ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے نا، مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ کے ایک بندے کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، میرا رب قیامت کے دن مجھے قریب بلایا، پھر اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ یاد دلایا، میرے نام اعمال کی کتاب میرے سامنے رکھا، دیکھ بندے یہ تیری کتاب ہے نا، فلاں دن تھا، فلاں جگہ تو یہ گناہ کرا تھا نا۔ مومن بندہ تھا، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا، وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولیں گا، دل میں ڈرتے 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 بولیں گا اللہ میں یہ بھی گناہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اور بولیں گا دیکھ یہ بھی گناہ تو کرا تھا نا فلاں دن، ہاں اللہ یہ بھی کر لیا میں۔ اللہ اور یاد دلاتا فلاں گناہ کرا تھا نا تو فلاں دن، ہاں اللہ یہ بھی کر لیا۔ دل میں ڈر ہو رہا لیکن اقرار بھی کر رہا، اللہ میں یہ بھی گناہ کرا، اللہ ہاں یہ بھی گناہ کرا، اللہ یہ بھی گناہ کرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تجھے یاد ہے یہ سب گناہ؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ سب یاد ہے مجھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ جب وہ اقرار کر لے گا پھر اس کے بعد وہ اپنے دل میں کہے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، دل میں کہے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ اتنے گناہوں کو یاد کر کے دکھایا مجھے، اب تو میں برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میرے بندے میں تیرے تمام گناہوں پر دنیا میں جیسا پردہ ڈال دیا آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، جا تیرے گناہ پورے معاف ہے جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دنیا میں تو گناہ کرا تھا نا، لوگوں سے چھپ کے کرا تھا نا، میں پردہ ڈالا، میں دیکھا لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، جیسا دنیا میں پردہ ڈالا اب بھی پردہ ڈالوں گا جا۔
اللہ تعالیٰ کی محبت یہ قیامت کے دن، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک مومن کو بلائیں گے، پھر اس کے پورے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ پورے دکھائیں گے، اے میرے بندے یہ گناہ کرا تھا، اللہ کرا تھا، یہ بھی کرا تھا، اللہ کرا تھا، یہ بھی کرا، اللہ پورے اقرار کر لیتا، دل ہی دل میں ڈرتے رہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جا، یہ تمام گناہوں کو میں معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کرا بلکہ تیرے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دیا، جا میرے بندے بول کے اللہ تعالیٰ بولیں گا۔ اس وقت بندہ بولیں گا اللہ اس میں میرا فلاں بڑا گناہ نہیں دکھ رہا، اللہ میں اور ایک بھی گناہ کرا تھا، اللہ میرے بڑے گناہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ یعنی بندے کی خواہش کیا ہے، جب میرے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل گئے تو میرے بڑے گناہ تو اور ہے اللہ، وہ تو دکھا رہا نہیں، اگر وہ بھی نیکیوں میں بدل دیا تو اللہ اکبر۔ یہ بات بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھو، یہ بندہ اپنے بڑے گناہوں کو یاد کرا رہا، دیکھو ابھی اس کی حرص ہے نا یہ، اللہ اکبر۔ اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو ہمارے صحابہ بھی ایسے لکھتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ حدیث میں کیا الفاظ ہے، اللہ کے رسول جب ہنسے اللہ کے رسول کے داڑھ نظر آئے۔ ایک ایک حرکت ہمارے نبی کی لکھتے تھے ہمارے صحابہ۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور یہ اللہ کی محبت ہے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ دو حدیثوں کی روشنی میں پھر یہ خیال نہ آنے دینا جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو گناہوں میں، میرے گناہوں کو نیکیوں میں ہی اگر بدلنے والا ہے، شیطان خیال ڈالتا نا بھائی۔ حدیث تو صحیح ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے رہا، چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، بڑے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اب زندگی بھر میں گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے مومن بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ میرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلتا ہوں گا، نہیں معلوم ہم کو۔ اچھی امید رکھیں گے اللہ ہاں میرے گناہوں کو بھی، جو غلطی سے ہو گئے، بھول چوک سے ہو گئے، جانے انجانے میں ہو گئے، اللہ میرے غلطیوں کو بھی تو نیکیوں میں بدل دے، یہ امید رکھیں گے، یہ دعا کریں گے۔ لیکن گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا اچھا عمل بھی ہمارا اچھی نیت سے کرے سو اللہ کو اگر پسند آ جائے تو ہمارے پورے گناہ بھی معاف کر دے، ہو سکتا، یا پھر ہو سکتا ایک چھوٹا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، ہمارے پورے نیکیوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنا، اور ہمارے بچوں کو ہمیشہ جہاں ڈر سکھاتے وہاں پر اللہ کی محبت بھی سکھانا۔ بیٹا اللہ ہم سے ایسی محبت کرتا، بیٹا نماز پڑھے تو اتنے نیکیاں دیتا، بیٹا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو اتنی نیکیاں دیتا، بیٹا یہ لو 10 روپے تمہارے ہاتھ سے دو اس غریب کو، تمہارا 10 روپے دینا 700 گنا، 7000 گنا، 7 لاکھ گنا سے بھی زیادہ اللہ بڑھا کے دیتا۔ بیٹا اس طرح بچوں کو سکھانا بچپن سے، بیٹا مسجد کو جا کے نماز پڑھے نا 27 درجے اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتا۔ بچوں کو اس طرح اللہ کی محبت سکھاؤ اور محبت کے تقاضے سکھاؤ، جیسے میں مثالیں دے کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو انشاءاللہ بچوں کو ڈر سے زیادہ محبت اگر دل میں بیٹھ گئی نا تو پھر وہ محبت کی خاطر چلے جاتا ہے۔ ڈر سے نہیں جاتے آج اکثر لوگ، آج ماں باپ کا بھی ڈر اتنا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی دیکھیے ایک بات یاد آئے تو یہ بھی بات بولتا ہوں، محبت میں جو کام کرتے ہیں نا ڈر سے وہ کام نہیں کرتے۔ آج میں ڈر سے لاٹھی پکڑ کے میں کراتا ہوں بولے تو وہ لاٹھی جتنی دیر ہاتھ میں ہے اتنی دیر نہیں کرتے، پھر بعد میں نہیں کرتے۔ لیکن محبت سے کرا لو، نکو بولے تو بھی کرتے، نکو جی بولے تو سر میں درد دے رہا، محبت ہے نا بیوی کو، نکو بولے تو بھی آ کے دباتی، اور ڈرا کے کرائیں گے نا سر میں مٹھی پڑے گی، کب بھی درد، گالیاں دیتے ہوئے مارتے ہوئے دباتی، ہر چیز میں ویسے رہتا۔ ہمارے بابا ہمیشہ میرے کو ڈرا کے ایک کام بول رہے، گالیاں دیتے ہوئے جاتا انہیں، غصے سے جاتا انہیں، مسجد کو جاتا خالی فرض پڑھ لے کے بھاگ کے آ جاتا، لیکن جب محبت سے جاتا نا تم نکو بولے تو بھی انہیں جاتا، سنت نفل پورے پڑھ کے آتا، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے محبت جو ہوتی ہے نا، سچی محبت بہت ساری چیزیں، بہت سارے خیر لاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے بھی سچی محبت کریں، زیادہ سے زیادہ محبت کریں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کریں، اور ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے گھر والوں سے بھی سچی محبتیں کریں۔ جب محبت ہوتی ہے تو ہر مشکل آسانی ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسانی ہو جاتی ہے۔ اور کسی سے محبت ہو نا، آخری بات یہ بھی یاد آئی تو بتاتا ہوں، سنو، محبت کی کتنی باتیں بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ ذہن میں ایسی باتیں ڈال رہا، چھوٹی باتیں ہیں لیکن شاید کوئی ایک بات میری کسی کے دل میں اتر جائے
تو انشاءاللہ زندگی سنور سکتی ہے. اس نیت سے بول رہا ہوں. محبت دل میں ہوتی نا، محبت جب دل میں ہوتی نا، سخت گرمی میں بھی کسی سے گلے ملنے کا دل کرتا ہے. لیکن دل میں اگر نفرت ہونا، دل میں اگر دشمنی ہونا، دل میں اگر آگ ہونا، دل میں اگر جلن ہونا، اے سی کے روم میں بھی ہاتھ ملانے کا دل نہیں کرتا. یہ ہے محبت. محبتیں دل میں ہو، سچی محبتیں، گلے ملاؤ گے سب کو، دشمنوں کو بھی گلے ملاؤ گے. جب دل ہی گندا ہو جاتا نا، ہاتھ ملانا، چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس لیے محبتیں کرنا، محبتیں بانٹنا، سچی محبتیں کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو بہرحال محبت خیر لاتی ہے. یہ اللہ کی محبت تھی اپنے بندوں سے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو اللہ سے سچی محبت کرنے کی بھی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.